الحمدللہ ہم ولی کامل پیر طریقت راہبر رشد و ہدایت حضور پیر صاحبزادہ بیسائی کے والد محترم حضور صفدر حسین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اِسارِ ثواب کی محفل پاک میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نسبت عطا فرمائی ہے نا، زمانے سے اسے سرفراز کیا ہے۔ چاہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات کا عالم ہے یا میرے پاک نبی کی نسبت میں آ جانے والی آل کا بات ہے یا اولاد کی، یا میرے پاک نبی کے اصحاب کی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ پھر اسی نسبت کی یہ تاثیر ہے کہ ہم زمانے کی امتوں سے افضل ہیں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بہترین امت نہیں، محمد کی نسبت کی وجہ سے اعلیٰ۔ ہاں، اس بات میں یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ ہم افضل ہوئے، ہم اکمل ہوئے، ہر امت سے ہم بڑے ہوئے۔ اللہ کے آئے آخر میں پھر بھی بڑے ہیں۔ کیوں بڑے ہیں؟ نسبت کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، میرے استاد محترم تشریف فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ہے، اے ایمان والو ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے۔ مالک اس کے بعد کیا کر رہے؟ ڈر لیا، مان لیا تو ایک ہے، تو قادر مطلق ہے، تو خالق کے کل ہے، تو مالک کے کل ہے، بیٹیاں بھی تو دیتا ہے، بیٹے بھی تو دیتا ہے، رزق کشادہ بھی تو کرتا ہے، آزماتا بھی تو ہے۔ سیکنڈ ون آپشن کیا ہے؟ فرمایا سیکنڈ ون آپشن یہ ہے کہ رہو سچوں کے ساتھ، جڑ جاؤ سچوں کے ساتھ، جڑ جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سچے ہیں سچے، لیکن ابو بکر اور عمر نبیوں کے بعد یہ سچوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور بات یہاں تک نہ رکی، فرمایا امت محمد کے ہر وہ اشخاص جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکام کو مانتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے والا سچا ہے، رمضان شریف کے روزے ادا رکھنے والا سچا ہے، ماں بہن بیٹی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن رکھنے والا سچا ہے۔ اور وہ جو سچا ہوتا ہے نا، رب کہتا ہے میں ان دے نال سچوں کے میں ساتھ ہوں۔ اللہ پاک نے سیکنڈ آپشن میں صحبت کی بات کی ہے۔ صحبت کی ایک بات کر کے اجازت چاہوں، اے میرے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، سجیشن دیا، مشورہ دیا کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ایسا جس سچیاں نے نال جڑ سا ہے کہ روسی کی آپ دیکھیں نا، جب بھی ایک آپشن دی جاتی ہے، اس آپشن کو اویل کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ انسان بائی نیچر تھوڑا سا گریڈی ہے نا، حریص ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ جب ملیں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا ایک کتا تھا، نہیں آپ بولتے ہیں، قرآن کی بات ہے، ایک کتا تھا، وہ سچوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تیری نسبت نے بدلا ہے میرا انداز حیات، گر میں تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ ہاں، ایک کتا تھا، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وہ کن کے پیچھے چلا؟ ولیوں کے پیچھے۔ کن کے پیچھے چلا؟ یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی بھی یہاں ہے نا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہم کثیر تعداد میں علم پڑھنے سیکھنے سکھانے والے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ میری ہر کوئی بات دھیان سے سنیں، پر ایسا مولوی علی کا نہیں سن لیں۔ یہ ہے نا تضاد ہے نا استاد محترم۔ اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا دل علی کی محبت کے لیے کھول دیتا ہے۔ نہیں بولے نا ذرا، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کو علی کی محبت کے لیے کھول دیتا ہے، اور علی کی محبت اسی دل میں آتی ہے جس دل میں علی کا حیا بھی ہو
سے وفا بھی ہو۔ اور علی کا فیضان اگر دیکھنا ہے نا، کوئی بھی چیز ہونا اس کا وجود اپنے ہونے کی دلالت کرتی ہے، ریپریزنٹیشن دیتی ہے۔ کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہے، اس کے وجود کا مجھے احساس ہوگا، یا بھاری ہوگی یا گرم ہوگی یا سرد ہوگی یا وزن والی ہوگی۔ علی کا وجود اس چیز کی غمازی کرتا ہے۔ علی وہی نظر آئے گا جہاں ولی ہوگا۔ بولیے نظر علی کی ایگزسٹنس، علی کا وجود اس چیز کی ترجمانی کرتی ہے کہ جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں علی کا فیضان ہوگا۔ الحمدللہ ہم علی والے ہیں، ہم ولی والے ہیں، ہم علی والے۔ اور جو میں اگلی نسبت کی بات کر رہا تھا، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت ہے نا، امت مرحوم ہے، مرحوم، جس پر آلریڈی رحم ہو چکا ہو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اگلی حدیث پاک میرے پاک نبی نے فرمایا میرے امتی کے لیے 40 بندے دعا کریں گے، رب بغیر حساب جنت بھیجے گا۔ اور ولی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اور ولی کی عظمت اور رفعت کا عالم یہ ہوتا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ پاک ولی کو دلوں کی حکومت عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ولی کو دلوں کی حکومت عطا کرتا ہے۔ میرے قبلہ پیر صاحب نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی اس محفل پاک کی شرکت میں، پر اس ولی کامل کا فیضان ہے۔ آج ہر کوئی آ کر اس ولی کامل کے لیے دعا بھی کرے گا اور اپنی بھی بگڑی بنوائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔